ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ صاحبو، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ کیا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تو شراب پیے؟ کیا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تو زنا کرے؟ کیا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تو جھوٹ بولے؟ کیا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تو مکاری عیاریاں کرے؟ اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے، اللہ کی اجازت ہے، کر لے تو، مگر میدان حشر میں چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے شراب پینے کو منع کیا، میں نے زنا کرنے کو منع کیا، میں نے جھوٹ چگلی، میں نے عیاری مکاری کرنے کے لیے منع کیا۔ کر لے، اجازت ہے، مرضی نہیں ہے، کر لے، مگر میدان حشر میں چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ تو نے شراب کا جام ہاتھ میں اٹھایا تو تیرے ہاتھ پہ فالس تو نہیں پڑا، لقوے کا اثر تو نہیں ہوا۔ اللہ کی اجازت ہے، کر لے، مرضی نہیں ہے۔ دولت آنے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ عیاریوں میں عیاشیوں میں ڈوب جاؤ۔ اللہ کبھی دولت کو لے کر کے آزماتا ہے تو کبھی دے کر کے آزماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر دولت دے دی رب کریم نے تو تم عیاشیوں کے اڈوں پر جا کر کے اپنی دولت کو خم کر دو، لٹا دو، برباد کر دو۔ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ تو اپنی دولت کو غلط جگہ استعمال کر۔ اللہ کی اجازت ہے، کر لے جہاں کرنا ہے خرچ۔ میں نے دیا ہے، چاہے میری راہ میں خرچ کر، چاہے کہیں اور خرچ کر، مرضی نہیں ہے، اجازت ہے، خرچ کر لے کہیں اور۔ اللہ کبھی دے کر کے نوازتا ہے، اللہ کبھی دے کر کے آزماتا ہے تو کبھی لے کر کے آزماتا ہے۔ جب اللہ لے کر کے آزماتا ہے نا تو ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے جو اللہ نے دولت سے چھین لیا۔ نہیں، اللہ نے واقعی میں تجھے دولت نہیں دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو گناہوں کی طرف ملوث ہو جا۔ حرام حلال کم میں کچھ تجھے تمیز نظر نہ آئے، کبھی حرام روزی اور حلال روزی میں تجھے فرق نظر نہ آئے، حلال کی روزی کو چھوڑ کر کے تو حرام کی طرف دوڑے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، اللہ کا خلیل یعنی کہ اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے دولت سے نوازا، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم کو خدا تبارک و تعالی نے کافی ساری بکریاں، کافی سارے جانور، بھیڑ، بکریاں، بکرے، اونٹ، ان سے نوازا۔ کچھ عرصے پہلے چلیں گے نا تو روپیے پیسے پر دولت کو نہیں کہا جاتا تھا۔ لفظ دولت جو استعمال ہوتا تھا وہ جانوروں پہ ہوتا تھا، جیسے کہ بکریاں، اونٹ، بھیڑیں، ان پر جو ہے لفظ دولت کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے دولت سے نوازا تو فرشتے خدا سے عرض کرنے لگے، اے خالق کے کائنات، اللہ رب العزت تو نے اپنے ابراہیم کو بڑا دولت سے نوازا ہے۔ تب اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے فرشتو، ابراہیم میرا دوست ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں رب کریم، جسے نوازا جاتا ہے اتنی دولت سے پھر وہ دوست تو بن نہیں ہوتا ہے۔ اتنا جب رب کریم سے عرض کرنے لگے فرشتے تو کہتے ہیں خالق کائنات، جب تو نے ابراہیم کو اتنا نوازا ہے، اتنا سب کچھ دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو خالق کائنات رب کائنات ایک آزمائش تو بنتی ہے ابراہیم کی، تیرے دوست کی ایک آزمائش تو بنتی ہے۔ اللہ نے اجازت دے دی، جاؤ فرشتو تمہیں اجازت ہے کہ میرے ابراہیم کا امتحان لے لو۔ حضرت ابراہیم کا امتحان لینے کے لیے فرشتہ گیا۔ جب پہنچا تو حضرت ابراہیم اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں جہاں چرا رہے تھے وہاں پر کسی صحرا میں جھاڑیوں کے پیچھر کے، کسی جھاڑ کے پیچھر کے دبک کے چھپ کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کے کانوں میں جب اتنی پڑی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو حضرت ابراہیم کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کبھی یہاں جاتے، کبھی وہاں جاتے،
نگاہیں جسے تلاش کر رہی تھی وہ ابھی تک نظر نہیں آیا، کافی تلاش کرنے کے بعد جب وہ نظر آیا تو وہ جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے دامن کو تھام لیا کہ تو وہی ہے نا جو میرے رب کی تسبیح بیان کر رہا تھا، میرے رب کا نام لے رہا تھا، میرے محبوب کا نام پکار رہا تھا؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تیری زبان سے میرے محبوب کا نام بڑا پیارا لگا، میرے رب کا نام بڑا سونا لگا، تیری زبان سے بڑا میٹھا لگا، جاتے جاتے ایک بار اور رب کا نام سناتا جا، میرے محبوب کا نام لیتا جا، تیری زبان سے بڑا سونا لگا۔ تب حضرت ابراہیم نے کہا ابراہیم پہلے تو ہم نے اپنی مرضی سے لیا تھا رب کا نام، مگر اب جو نام لیں گے وہ تمہاری مرضی سے لیں گے، بتاؤ ابراہیم اس کے بدلے میں ہمیں کیا دو گے؟ بغیر اجرت کے نہیں لیا جائے گا، بغیر معاوضے کے نام نہیں لیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تمہیں کیا چاہیے؟ یہ کہتا ہے جو تیری مرضی کرے ابراہیم وہ دے دینا، مگر بغیر معاوضے کے نہیں، بغیر اجرت کے نہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں میں سے آدھی بکریاں تیری، مگر میرے محبوب کا میرے رب کا نام سنا دے۔ اتنا کہنا تھا، فرشتے نے پکارنا شروع کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تسبیح سن کے حضرت ابراہیم کبھی مچل رہے ہیں، کبھی جھوم رہے ہیں، کبھی مچل رہے ہیں، کبھی جھوم رہے ہیں، کبھی روتے ہیں۔ ادھر اس کی تسبیح مکمل ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اتنا دیکھا کہ وہ جا رہا ہے، پھر سے دامن کو تھام لیا۔ جاتا کہاں ہے؟ تیری زبان سے میرے رب کا میرے محبوب کا نام بڑا سونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، جاتے جاتے ایک مرتبہ اور سناتا جا۔ کیا؟ جاتے جاتے ایک بار اور سناتا جا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت ابراہیم سے کہنے لگا اے ابراہیم یہ تو بتا، آدھی بکریاں تم نے میرے نام کر دی ہیں، اب اس کے بدلے میں نے تمہاری بکریاں لے لی، مگر اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ابھی میں نے آدھی بکریاں ہی تجھے نام میں دی ہیں، ابھی آدھی اور باقی ہے، تو وہ آدھی اور رکھ لینا، مگر جاتے جاتے میرے رب کا نام ایک بار اور سناتا جا، میرے محبوب کا نام ایک بار اور سناتا جا۔ میرے پیارے یہ عشق تھا رب کریم کا وہ بندہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ نے اپنا خلیل کہہ کر کے پکارا۔ حضرت ابراہیم نے کہا جاتے جاتے ایک بار اور سناتا جا، تیری زبان سے بڑا پیارا لگا، بڑا سونا لگا، ایک بار اور سناتا جا۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، پڑھنا شروع کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، حضرت ابراہیم مچل رہے ہیں، سن کر کے جھوم رہے ہیں، ہائے ہائے جھوم رہے ہیں بڑھ کر کے، سن کر کے مچل رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں۔ جانے والا پھر سے جانے لگا، حضرت ابراہیم نے پھر سے دامن کو تھام لیا، جاتا کہا ہے تیری زبان سے میرے محبوب کا نام بڑا پیارا لگا، جاتے جاتے ایک بار اور سناتا جا، تیری زبان سے بڑا سونا نام لگا ہے، جاتے جاتے ایک بار اور سناتا جا۔ حضرت ابراہیم نے جب اتنا کہا تو فرشتہ سوچنے لگا یار امتحان دینے آیا تھا، حضرت ابراہیم کا امتحان لینے آیا تھا، مگر یہاں تو میں خود امتحان دینے لگا۔ ہائے ہائے اتنا کہنا تھا، حضرت ابراہیم سے کہتا ہے فرشتہ ابراہیم ساری بکریاں میرے نام کر دی ہیں، اب کیا دو گے؟ اب کیا دو گے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تیرے لباس سے مجھے ایسا تو نہیں لگتا کہ تو بکری چرانے کے لائق ہو، بکری چرانے کے قابل ہو، تو اپنی بکریوں کا مجھے چرواہا رکھ لینا، میں تجھ سے روٹی نہیں مانگوں گا، تجھ سے دولت خزانہ اجرت نہیں مانگوں گا، تو مجھے اس کے بدلے میں رب کا نام سناتے رہنا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا۔ ہائے ہائے اتنا کہنا تھا، حضرت ابراہیم جب اتنا اپنی زبان سے نکالا تو فرشتہ سوچنے لگا واقعی میں ابراہیم اللہ کا دوست بننے کے لائق ہے،
ارے کہاں دیکھ رہا ہے جمع سے تبھی تو ایک شاعر کہتا ہے دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھ، دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھ، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے، اور دیوانے کو جہاں تم دیکھ رہے ہو خدا جانے دیوانہ کہاں دیکھ رہا ہے، خدا جانے دیوانہ کہاں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے حضرت ابراہیم کو سینے سے فرشتے نے لگایا اور جاتے جاتے کہہ گیا اللہ نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم تم اللہ کے دوست ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا فرشتہ، عرض کرنے لگا قائن خالق کائنات، واقعی میں ابراہیم تیرا دوست بننے کے لائق ہے۔ ہاں صاحبو، اللہ کسی کو دولت سے لے کر کے آزماتا ہے، کسی کو دولت دے کر کے آزماتا ہے۔ اللہ نے دولت آپ کو بخشی ہے تو عیاشیوں کے اڈوں پہ مت اڑاؤ، خرچ کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کرو، اللہ کے کام میں خرچ کرو۔ یتیم مسکین غریب تمام دنیا بھر میں نہ جانے ایسے کتنے ہیں جو رات کو سوتے ہیں تو میرے پیارے روٹی کی طلب میں سو جاتے ہیں۔ بے کریم انہیں دولت سے رزق سے اگر تمہیں نوازتا ہے تو خرچ کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں، مدرسوں میں مسجدوں میں اللہ کے گھر میں خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اللہ دولت کو کبھی لے کر کے آزماتا ہے تو کبھی دے کر کے آزماتا ہے۔